اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذہن میں جو کفریانہ خیالات آتے ہیں ان کا گناہ یا عذاب ہوگا، ان سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دو وظائف ہیں۔ لیکن وظائف کے ساتھ یعنی کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے بیماری کے علاج کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے اسے ادا نہیں کریں گے، یعنی اتنا پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر معافی فرما دی ہے جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کر لیں یا اپنی زبان سے وہ لفظ بول نہ دیں، تو کوئی گرفت نہیں ہے، لہٰذا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ خیالات کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ سپیڈ آف لائٹ سے آگے آگے بھاگیں گے، آپ انہیں نہیں پکڑ سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، کچھ عرصے بعد یہ ایشو خود بخود ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری والدہ کے پاس تقریباً 15 تولے سونا ہے۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب کی وفات کے بعد 5 تولے سونا ہم دونوں بھائیوں کو دے دیا، مگر فی الحال وہ سونا میری والدہ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، وہ انہی کے پاس ہے، اس کے اوپر آپ اللہ کا حق دیں۔ اگر یہ الگ سے آپ کی ملکیت میں آ چکا ہوا ہے ڈکلیئرڈ طور پر اور آپ بالغ ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس پہ کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ 5 ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ادروائز یہ زبانی کلامی چھوٹے بچوں کا رکھ دینا، تو چھوٹے بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ مالک اوور آل چکے آپ ہیں تو پھر 15 تولے سونے کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر بچے بالغ ہیں اور ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے کہ یہ ان کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ 7.5 تولے سے کم ہے فیکس۔ اگر انسان ایک گناہ بار بار کرے، توبہ بھی کرے، مگر پھر بھی گناہ ہو جائے، دلی طور پر گناہ چھوڑنا چاہتا ہو مگر نہ چھوڑ پا رہا ہو، تو اس کی روٹ کاز کے اوپر غور کریں اور روٹ کاز کو ایڈریس کریں۔ اور توبہ والا معاملہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، ظاہر ہے اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، توبہ تو کرنی ہے، اور موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ لہٰذا یہ بعض اوقات جو خیال آتا ہے کہ توبہ کا کیا فائدہ اگر گناہ کر لینا ہے، بھائی فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور ایک نہ ایک دن آپ کو سچی توبہ بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر مرد اپنے اہل خانہ کو دعوت حق کرتا رہے لیکن اس کے اہل خانہ پھر بھی سیدھے راستے پر نہ آئے، تو کیا اس مرد کو کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا؟ بتا دیا کافی ہے، جہاں تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد آپ جواب دہ نہیں ہیں اگر آپ نے ایمانداری سے یہ معاملات کیے۔ لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ چھوٹے بچوں کے اوپر آپ سختی کا معاملہ نہ کریں، اور جب وہ جوان ہو جائیں اور قابو میں نہ آئے تو پھر آپ دعائیں کرواتے پھریں، یہ تو آپ کی غلطیاں آگے آ گئی ہیں نا۔ تو جو قرآن میں ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، تو اس میں جو بیوی بچے ہیں ان کو آپ نے سختی سے ہی کہنا ہے، وہ آپ کے انڈر ہے، رہے آپ کے بہن بھائی ماں باپ اور باقی لوگ، ان کو صرف دعوت دینی ہے۔ آج کل فورکس ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی کافی ٹرینڈ چل نکلا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ ظاہر ہے اگر حلال طریقے سے کریں گے تو حلال ہوگا، حرام طریقے سے کریں گے تو حرام ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس طرح کیٹاگوریکلی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی عورت بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو کیا تمام اہل خانہ اس سے قطع تعلقی کر دیں؟ اس پر گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، قطع تعلقی کریں گے پھر تو وہ اور شیر ہو جائے گی، اس کو ایڈریس کریں، ایشو کو مورل طریقے سے کریں یا قانونی طریقے سے کریں، اس طرح اس کو اس کے حال پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ معاشرے کے لیے اس طرح کے لوگ پھر ناسور بن جاتے ہیں۔ قطع تعلقی کریں گے تو اس سے کوئی، اس نے اصلاح تو اپنی نہیں کر لینی، تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، قانونی راستے سے کرنی پڑے، اخلاقاً کرنی پڑے، وہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ عشاء کی نماز میں اگر صرف فرض پڑھ لیں اور وتر نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، ظاہر ہے وتر تو الگ سے ایک نفلی نماز ہے، صرف وتر کے حوالے سے تاکید چونکہ زیادہ آئی ہے اس لیے بات کی جاتی ہے، ادروائز وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے ایک نفلی نماز ہے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران جو تھے، نبی علیہ السلام کے رشتے میں ماموں لگتے تھے،
کیونکہ آپ کے ننیحال کے خاندان سے تھے وہ تو عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو 1 وتر پڑھ لیں، لیکن وتر سنت ہے. بہرحال اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا اس کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہوگی. ڈاکٹر عثمانی فرقہ کیسا ہے، جماعت المسلمین کے بارے میں رائے دیں. بھائی یہ دونوں فرقے جو ہیں یہ خوارج ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. باقی ان کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں ان کے نظریات کے اوپر. کیا سید کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے؟ کیا ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے؟ جی ہے. ان دونوں باتوں کو آپ مکس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ہر شخص کا آپ نے احترام کرنا ہے ہیومن ڈگنیٹی میں. باقی سیدوں کے لیے وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اگر کوئی ہاشمی سید ہے اور کرتوت اس کے جو ہیں وہ چرسیوں اور پوڈریوں والے ہیں تو اس کو ہاشمی ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے نبی الاسلام نے جو فرمایا تھا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لو، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو ان سے بڑی تو کسی کی نسبت نہیں تھی، حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. لیکن اصل میں انہیں بتا کر ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ نسبت کا فائدہ اسی صورت میں جب اعمال ہوں. ہاں اعمال درست ہیں پھر نسبت نے فائدہ دینا ہے. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ نسبت کو ہم مانتے ہیں، لیکن پہلے نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ اعمال ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نسبت میں تو ان کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ اس کے عقائد اور اعمال خراب تھے، قرآن میں آیا کہ یہ تیرا اہل ہی نہیں رہا، یہ اہل البیت سے بھی خارج ہو گیا کیونکہ اس کے اعمال وہ نہیں ہیں. مسئلہ نمبر 36 میں حضرت حذیفہ بن یمان نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ منافق ہے. اس صحیح حدیث کو آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم تو اسے صحیح نہیں سمجھتے نا. ہم نے تو بتایا تھا اس میں تدلیس کا مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے پکی کے طور پر بیان کیا تھا کہ یہ تدریس والی روایت ہے. میں نے اسے صحیح کیوں تسلیم کرنا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو جو تدریس کے مسئلے سے صرف نظر کرتے تھے انہیں بتایا تھا کہ بھائی اس میں تو تدریس کا ایشو ہے، اور اگر آپ تدریس کو نہیں مانیں گے تو اس روایت کا کیا کریں گے. پکی کے طور پہ بات کی تھی. ہم کیسے یقین کریں کہ تمام حدیث کی کتابیں درست ہیں یا بدل گئی ہیں؟ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا اس پہ یقین ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے سچا دین ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو پھر یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو محفوظ کرے گا، اور دین کا محفوظ ہونا اسی صورت میں ہے جب قرآن اور سنت دونوں محفوظ ہوں گے. کیونکہ قرآن عقائد کی بک ہے اور قرآن کے اعمال پر عمل سنت کے ذریعے ہوتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سنت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. ہاں یہ پیرلل میں 2 سورسز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہہ دیتے ہیں جی منکرین سنت جو ہے وہ گمراہ ہے. گمراہ کہاں سے بھائی؟ کافر ہے. سنت کا انکاری تو کافر ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا، تو میرا کفر اور اسلام جڑا ہوا ہے نماز کے ساتھ. جس چیز کے ساتھ میرا کفر اور ایمان کا معاملہ جڑا ہوا ہے اس کا طریقہ تو قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قرآن نے ہی ہمیں کہا ہے کہ تم نے رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ قرآن کی جو اتنی آیات ہیں یہ ہمیں ریفر کر رہی ہے نا سنت کی طرف، اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث. یہ جو غامدی صاحب نے اس کی بنیاد کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہے، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز. صحیح بخاری میں 2704 میں حضرت حسن ابن علی کا یہ بولنا کہ ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہوگی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صلح پیسے لے کر ہوئی. تو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا حق رکھا ہے. یہ حضرت معاویہ کو اپنی جیب سے تو پیسہ نہیں دے رہے تھے. قرآن میں آیا کہ اہل البیت کے لیے مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے، وہ قیامت تک ہے، وہ ان کو ملنا ہے. خمس جسے کہا گیا.
تو وہ اہل البیت کو عادت پڑ گئی ہے پیسے خرچ کرنے کی، اپنے اوپر نہیں، لوگوں میں بانٹنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اس بات کو آپ جو نیگیٹو سمجھ رہے ہیں، یہ حضرت حسن ابن علی اور بنو ہاشم کی تعریف ہے کہ انہیں جو اللہ نے حق دیا ہوا تھا مال غنیمت کا 5واں حصہ، یعنی مسلمانوں کا جو بجٹ ہے نا، اس کا 20% صرف آل البیت کا ہوگا اور 80% باقی امت کے اوپر. وہ اس میں سے بھی امت کے اوپر لگا دیتے تھے. تو وہ صلح میں انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اگر یہ میں خلافت تمہارے حوالے کر رہا ہوں تو جو اللہ نے ہمارا حق رکھا ہے نا بیت المال میں، وہ ہمیں اسی طریقے سے ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بنو امیہ کو ملتا رہے. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. باقی تو انہوں نے کسی شرط پہ عمل نہیں کیا، لیکن خمس کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اہل البیت کا، کیونکہ ان کی بھی اپنی ایک سوچ تھی کہ پیسے کے ذریعے جو معاملات حل کیے جا سکتے ہیں نا، وہ باقی معاملات سے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا پیسے ہم نہ بند کریں، ورنہ بنو ہاشم پھر سے اکٹھا ہوگا اور اس حق کے لیے جو قرآن میں اللہ نے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا پیسے انہیں دے کے رکھو، اور پھر باقی جو شرائط ہے ان سے صرف نظر ہوا. وہ صلح حسن کا کیا بنا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اذان اور اقامت میں فرق کیوں ہے، وضاحت کر دیں. اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. یہ ہے سمپل جواب. اب اذان اور اقامت دو چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں الگ سے؟ اذان اس لیے ہے کہ باہر کی پبلک کو اناؤنسمنٹ کی جائے کہ آپ مسجد میں آ جاؤ. آگے وہ اب جب مسجد میں آئے ہیں تو اگلی اناؤنسمنٹ تو اس وقت ہوگی نا جب جماعت کھڑی ہوگی. یہ گھڑیاں تو آ جائیں ہیں نا، آج سے 100 سال پہلے بھی گھڑیاں نہیں تھیں. اذان ہوئی، لوگ مسجد میں آ گئے، گھڑی کوئی نہیں ہے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جماعت کھڑی ہوگی؟ امام مسجد. اس لیے بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے. اب جب امام مسجد مصلی پر آئے گا تو ایک سیکنڈ اناؤنسمنٹ ہوگی، اور وہ اقامت کی شکل میں. اور وہ اسی لیے مختصر رکھی گئی کہ اب اندر آ چکے ہیں، مختصر کلمات ادا کر کے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے کلمات دوہرے تعلیم فرماتے تھے اور اقامت کے اکہرے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، وہ 2 دفعہ ہوگا. البتہ اگر اذان ترجیح ہوگی جس طرح مسلم شریف میں آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ، تو پھر اس اذان کی اقامت ڈبل ہوگی جس طرح حنفی دیتے ہیں. وہ سنن نبی داؤد میں موجود ہے. اب یہ 2 نمبری یہ کرتے ہیں، اقامت وہاں سے اٹھاتے ہیں اپنی، انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اقامت اس اذان کے لیے جس میں کلمات 4 دفعہ ہیں، اور ہماری جو عموماً اذان ہے اس میں تو کلمات 2 دفعہ ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی اقامت وہی ہے جو اہل حدیث اقامت کہتے ہیں یا علماء عرب کہتے ہیں حرمین کے اندر اکیری. کیا زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے؟ مثلا میرے پاس کچھ ایکڑ زمین ہے، میں خود کاشت کرنے کی بجائے اسے ٹھیکے پر دے دوں، بالکل جائز ہے، ثابت ہے، صحابہ کرام بھی کرتے رہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. جس طرح آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں اس لیول تک پہنچنے کے لیے کون سا عمل اختیار کیا جائے؟ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا. محنت سے کوئی شخص بھی اتنے بڑے لیول کے اوپر دعوت کا کام نہیں کاٹ سکتا. یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، کسی کو چن لے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں جس دلیری کے ساتھ یہ بولتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب میں پہلے دن سے اس طرح ہی پیدا ہوں؟ کسی نے سوچا تھا کہ ان غداروں کو کوئی اس طریقے سے للکارے گا؟ اور پہلے دن تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کچھ کروں گا. اگر میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں، حالات و واقعات اللہ تعالیٰ فیوریبل کسی کے لیے کرتا ہے. باقی بجائے آپ یہ دیکھنے کے کہ آپ نے یہ بننا ہے، آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں دعوت کا کام کریں اور اپنا کوالٹی والا ایریا جو ہے نا، کمپیٹنسی ایریا، اپنی صلاحیت وہ آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ اچھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو پھر ویڈیوز کی فیلڈ میں جانا چاہیے. اگر آپ اچھی سپیکنگ پاور رکھتے ہیں تو پھر آپ سپیکنگ کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن وہ صرف بولنے کا ہنر نہیں آنا چاہیے، مواد بھی ہونا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بندہ بھی یوٹیوب پہ آ جائے گا تو اس کو فیم مل جائے گا. جی مل جائے گا، ایک آدھ ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اس کے بعد ٹھپ. ملینز کے سبسکرائبر ہیں، ویورشپ 5-5 3-3 4-4 ہزار کے اوپر ہے.
مفتی بینک کو دیکھ لیں 5 ملین سبسکرائبر ہیں، ویورشپ کتنی ہے؟ 5,000 7,000 8,000 10,000 حد، اور سبسکرائبر کتنے ہیں؟ 50 لاکھ۔ جب وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی لوگ کہیں گے یار سن چکے ہیں اور کیا سنیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں میں کسی بھی ٹاپک کو پرانا نہیں ہونے دیتا اور کسی بھی کرنٹ افیئر کو میں چھوڑتا نہیں ہوں، کیونکہ عوام سننا چاہتی ہے کہ اس معاملے میں اب انجینئر صاحب کیا کہیں گے۔ اگر میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کروں، اسی لیے دیکھیں میں نے کتنے محاذ کھولے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر الگ سے ریکارڈ ہو رہی ہے، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر علیحدہ سے گفتگو ہو رہی ہے، کرنٹ افیئر جو آتے ہیں مذہب سے متعلق ان کے اوپر الگ سے گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا ایک نئے پن کا احساس رہتا ہے، اس لیے اتنی ویورشپ آ رہی ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی بیٹھ جائے تو اس کی ویورشپ ہوگی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی کوئی 4.5 ملین سبسکرائبر ہیں، یہ بھی جو الزامات لگے ہیں اس کی ویڈیو اوپر کی، ورنہ پرانی آپ ویڈیو دیکھیں آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے تک 5,000 8,000 10 حد 20,000 تک کوئی ویڈیو جاتی ہے، حالانکہ دیوبندی کروڑوں میں ہے، اور اس وقت ان کا اکیلا یہ اب فرنٹ پہ سپیکر ہے، کیونکہ طارق جمیل صاحب تو بیچارے آلموسٹ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح نہیں لوگ سنتے، تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، فی الوقت اپنے گھر والوں سے قریبی دوستوں سے کام شروع کریں، باقی اللہ نے قبول کر لیا ہے تو اس کی مرضی۔ مجلس 50 میری دیکھ لیں، اس میں نے ان سارے ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہوا ہے۔ مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا۔ اسلام دیندار عورت سے شادی کا حکم دیتا ہے، عورت کے دیندار ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو مرد کے دیندار ہونے سے مراد ہے بیسک فرائض کو پورا کرنے والا، مرد کے لیے کہ نماز پڑھتا ہو، رزق حلال کماتا ہو، عورت کے لیے یہ کہ وہ حجاب کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہو۔ یہ موٹی موٹی چیزیں دیکھنی ہیں، باقی باریکیاں تو بعد میں پتہ چلیں گی کیا ہوا ہے۔ ہاں سیدھی جی گل ہے۔ جو شخص صرف تبلیغ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا اس کی رہنمائی کر دیں، اسے یہی کہا جائے گا کہ بھائی عمل بھی کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں یہ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ بات کرو جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہو، وہ دعوے کرو جو خود تم میں نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے وعید سنائے قرآن کی آیات پڑھ کے تاکہ اس طرف بھی جائے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ علم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، وہ بیسک نیڈ ہے، یہ مسلمان کے لیے سمجھ لیں سانس ہے جو لینا ہی لینا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے، بے سود پڑا ہوا ہے، سانس اس نے بھی لینا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ علم زندگی ہے، وہ تو آپ نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز کے دوران دماغ بھٹک جاتا ہے اور عجیب وسوسے آتے ہیں، میں دھیان دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھٹک جاتا ہوں۔ بس کوشش جاری رکھیں، ترجمہ یاد رکھیں، باقی میں پہلے کوشچن پہ بھی اسی پہ ہی بول چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتیں اللہ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے بھی لگائیں، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور تبلیغی جماعت وغیرہ۔ اللہ کا شکر ہے غیر مسلموں تک ہی پہنچا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، تو جب میں دیوبندیوں کو سمجھاتا ہوں تو غیر مسلموں کو ہی سمجھا رہا ہوں نا۔ لو سامو، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، جب میں شیعہ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں تو سنیوں کے نزدیک کافروں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ باقی یہ جو آپ نے کہا صلاحیتیں، تبلیغی جماعت نے کون سی اپنی صلاحیت خرچ کی ہے جی؟ تبلیغی جماعت کو تو خود نہیں پتا کہ دین کیا ہے، سوائے ان 6 نمبروں کے۔ انہوں نے کن غیر مسلموں کو دعوت دی ہے؟ اور ان کی ڈکلیئر پالیسی ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی۔ آپ جا کے تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو چند ایک واقعات آپ کو ملتے ہیں نا کہ وہ کہیں گئے اور کسی نے کلمہ پڑھ لیا، ولادہ بات، علمی طور پہ اللہ کے بندوں انہیں خود نہیں پتا انہوں نے کیا دین آگے پیش کرنا ہے، ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھا کام کیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو غیر مسلموں تک بھی اللہ کے فضل سے ہم ہی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں غیر مسلموں نے جب اسلام پہ حملہ کیا ہے، کون سا سپیکر سامنے آیا ہے؟ دھروو راٹھی نے جب تینوں ریلیجنز کو لائن میں رکھ کے ویڈیو ریکارڈ کروائی، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو اور مسلمز کو، تو کہاں تھے ڈاکٹر ذاکر نائک؟ اگر انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے دھروو راٹھی پہ، ذرا مجھے بھی لنک شیئر کروائیں، میں نے ریکارڈ کروائی۔ مارمری ایمینول نے
5 اعتراضات کیے اسلام پہ، قرآن پہ، پیغمبر اسلام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرتھوڈاکس کرسچن بشپ آسٹریلیا کا. میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی. کتنا جی آپ کے انٹرنیشنل سپیکرز اور وہ موٹیویشنل سپیکر اور مولویوں کے فرنٹ مین جو ہمیں کہتے تھے جی آپ نان مسلمز کو جواب دیں، نہ وہ خود جواب دے سکے نہ ان کے بڑے بزرگ جواب دے سکے. میں نے جواب دیا. تو اللہ کے فضل سے نان مسلمز کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں. آپ کو تعارف نہیں ہے بھائی. ایتھیزم کے اوپر جائیں ذرا، ہدایہ وکٹری چینل دیکھیں. اتنی ویڈیوز اگر کسی اور کی نکلی تو ذرا مجھے بتا دیجئے گا. اور اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں ملٹی ڈائریکشنل ٹاپکس کے اوپر، وہ سارا کر رہے ہیں ہم پیرلل میں کر رہے ہیں. یہ آپ کے بڑوں کے مسئلے ہیں کہ وہ ایک ٹاپک کو کرتے ہیں دوسرے بھول جاتے ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا یہ ہے میٹرو جنرل سٹور فری. ہاں، نان مسلم ہو یا مسلمانوں میں گھسے ہوئے کافر، یعنی فرقے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ساروں پہ میری ویڈیوز ہیں اللہ کے فضل سے. پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں مختصر بتا دیں. پروویڈنٹ فنڈ جو گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ جائز ہے جی، لے سکتے ہیں. اس کے اوپر جو سود ہے وہ آپ نہ لیں، اوریجنل رقم آپ لے سکتے ہیں. جان بوجھ کر گناہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ توبہ کریں اور نہ کریں گناہ، یہ حکم ہے جی. قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے ہوئے سمجھ نہ آئے تو علماء کرام سے کیسے پوچھیں؟ ان سے ایسے پوچھیں کہ جی پہلے تو ہم انجینئر کے ہاتھوں گمراہ ہوئے تھے، پھر ہم نے علماء کے کلپس دیکھے کہ جی دین تو علماء سے سیکھنا چاہیے، تو اللہ کا شکر ہے میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں. اس طرح پوچھیں. اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے پتہ لگ گیا کہ ڈیسٹیشن تو بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھیں آج کل کتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹر سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی انجینئر سے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو ماں باپ نے یہی سکھایا کہ علماء سے جا کے دین سیکھنا چاہیے. تو یہ جو آیت ہے، یہ حدیث ہے، ذرا یہ بتا دیں اور یہ چیک کر کے دیکھیں آپ ذرا. اس کے بعد تو کسی مولوی کو غصہ نہیں آنا چاہیے نا، وہ خوش ہو کے بتائے گا. لیکن جب آپ سوال پوچھیں گے ایسا جو اس کی دم پہ پاؤں آئے تو پھر دیکھیں وہ کیسا غصہ کھائے گا. تھوڑی دیر برداشت کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی اصلیت پہ آ جائے گا. پھر پوچھنا آپ نے یہ ہے کہ مجھے آپ نے قرآن و سنت سے بتانا ہے، کسی عالم کا حوالہ نہیں دینا. بس یہ جملہ بھی بول دیں گے نا آپ تو آگے دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. الا یہ کہ کوئی بندہ واقعی سکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو علماء کرام سے ہی پوچھا کریں. مجھے بھی جہاں کہیں پرابلم آتی ہے، کوئی ایشوز آتے ہیں تو میں علماء سے بڑی لمبی لمبی ڈسکشنز کرتا ہوں، اور پھر میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ اس معاملے میں آپ کا کیا موقف ہے، وہ چیز سامنے لے کے آئیں. چاند ایک اتنے کریٹیکل ایشوز پچھلے سالوں میں آئے کہ مجھے پوری برین سٹارمنگ کرنی پڑی. میں تو کسی رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں علماء کی تائید کے ساتھ کوئی موقف رکھوں. پھر میں علماء سے باقاعدہ ڈسکشن کرتا ہوں کہ بھائی میں تو اس معاملے میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں. جس طرح یہ پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب کا عدت کیس تھا، اس میں وہ جو نابالغہ عورت کی عدت کا مسئلہ ہے جو سورہ طلاق میں آیا ہے، اب وہ بڑا ایک مشکل مسئلہ تھا. اس پہ میں نے کئی علماء سے ڈسکشن کی. وہ سارے پھر 2 ہفتے، کوئی کسی نے 3 ہفتے لیے، کرتے کرتے پھر اینڈ میں انہوں نے کہا جی جو آپ نے رزلٹ نکالا ہے ہمیں بھی یہی رزلٹ ٹھیک لگتا ہے. لیکن میں نے کہا یار ہمارے پرانے بزرگ تو اس طرح نہیں لکھے گئے، یا تو ایک شیعہ عالم کا ترجمہ مجھے ویسے ملا ہے یا غامدی صاحب کا، باقی تو سارے جس طریقے سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہے اور وہ ایتھیسٹ کے ہاتھوں میں ہتھیار بنی ہوئی ہے. تو اس طرح بعض اوقات کوئی ٹاپکس آتے ہیں میں ڈسکس کرتا ہوں تو آپ بھی ضرور پوچھیں. علماء سے پوچھا نہ کریں بلکہ پوچھا کرو انہوں کہ کتنے لکھے آ جائے. ہاں، کیا شادی کرنا اسلام میں فرض ہے؟ شاہ جی دسو میں کیا دساں؟ یہ شاہ جی بھی مجھ سے ہی پوچھتے ہیں جی شادی کرنا فرض ہے. میرے بھائی فرض ہی ہے اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، الا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا میڈیکل ایشو ہے یا حالات و واقعات فائنینشلی اس کے ساتھ فیوریبل نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک بندہ 20 بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ذرا اپنی سے نچلی فیملی میں دیکھ لے، لیکن شادی ضرور کرے. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا جس نے شادی نہیں کی اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بے نمازیوں کے جنازے پڑھتے ہیں اور سب سے بڑے جنازے بے نمازیوں کے ہوتے ہیں. جتنے بڑے بڑے آپ کے چودھری اور پولیٹیشنز ہیں ان کے جنازے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں.
آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بے نمازی کا جنازہ ہو جاتا ہے جس نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے خود قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اس کی میت پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں سالے ثواب کے لیے، بس یہ شادی پہ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ تو بھائی شادی ایک بیسک نیڈ ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ ہمارے جاہل لوگوں کے درباروں پر سجدہ کرنے کی وجہ سے، جبکہ ہمارے علماء ایسا نہیں کرتے۔ اچھا، علماء اگر آپ کے ایسا نہیں کرتے تو علماء ہجوم اکٹھا کر کے جیل اکیڈمی کے باہر آ جاتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے، یہ سارا موب اکٹھا کر کے کسی مزار پہ کیوں نہیں لے جاتے اور وہاں جا کے خرافات کیوں نہیں ختم کرواتے؟ کیونکہ یہ بینیفیشری ہے سسٹم کے، یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہے اپنی زندگی میں کہ داتا دربار پہ سارے بریلوی اکٹھے ہوں لاہور کے، اور کہ آج کے بعد یہاں پہ کوئی بے پردہ عورت اس طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرے گی، یہاں پہ کوئی ہیروئن چرچ نہیں بکے گی؟ ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو اس کا مطلب یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ کوئی نان بریلوی کرنے کی کوشش کرے گا نا، اس کے خلاف یہ مقدمہ کٹوا دیں گے کہ جی یہ امن کو برباد کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ انہوں نے پبلک کے سامنے اور پکچر رکھی ہوئی ہے دین کی، عوام کے سامنے اور خواص کے سامنے اور ہے۔ اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور صدقہ اور خیرات کرنے چاہیے۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں۔ مسجد میں نماز اردو میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ عربی کی سمجھ نہیں آتی؟ تو سیکھ لیں بھائی، نماز کون سی اتنی بڑی ہے، چھوٹی سی تو نماز ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آلموسٹ آتا ہی ہے، ساتھ سورہ اخلاص اگر پڑھتے ہیں کوئی اور چھوٹی یا کوئی اور چھوٹی سورت تو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کتنی ہے نماز؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کو مشکل ہے اس کا ترجمہ؟ صرف ایک التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد چھوٹا سا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا، باقی تو آلموسٹ آتا ہی ہوتا ہے، تو کر لیں ترجمہ یاد۔ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، ورنہ آپ کے پی چلے جائیں گے تو وہاں تو پھر پشتوں میں پڑھیں گے نماز، مصیبت تو پھر آپ کو پڑ جائے گی، آپ کہیں گے مجھے تو آتی ہی نہیں پشتو۔ تو بہتر یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی زبان میں نماز سیکھ لیں، تاکہ کوئی چائنیز ہو، کوئی انڈونیشین ہو، کوئی سب کانٹیننٹ کا ہو، کوئی عربی ہو، سارے ایک ہی زبان کو لیں۔ یہ تو معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ زندہ معجزہ ہے کہ عربی مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے۔ سورہ فاتحہ کوئی اجمی پڑھ رہا ہو، کوئی عربی پڑھ رہا ہو، کوئی افریقن پڑھ رہا ہو، کوئی رشین پڑھ رہا ہو، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی الگ دین کا ماننے والا ہے، ورنہ تو جگہ جگہ آپ کو، مجھے بتائیں، سینکڑوں زبانیں سیکھنے سے بہتر نہیں کہ آپ عربی اتنی سیکھ لیں جو نماز کا ترجمہ ہے وہ یاد کر لیں، ورنہ تو آپ کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ الگ سے زبان سیکھنی پڑے گی۔ میری بیوی میرے ساتھ خوش ہے، مبارک ہے جی آپ کو۔ میرے سسرال والے اس کو مجھ سے طلاق کروانا چاہتے ہیں، اسلامی قانون کے مطابق میری رہنمائی کریں۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بیوی اگر خوش ہے تو ساس سسر کیا کر لیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اگر بیوی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اپنے ماں باپ کے اور آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے تو اترو تو خوش ہے، اندرو کو نہیں جے خوش، ہاں سیدھی سی بات ہے۔ علی بھائی شادی اپنی مرضی، یہ شادی علی سارے سوال آئے جا رہے ہیں۔ علی بھائی شادی اپنی مرضی سے کرنی چاہیے والدین کی مرضی سے؟ اگر والدین نہ مانے تو کیا کریں؟ شادی اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، ماں باپ کے آگے نہیں ڈالنا، ورنہ آپ ایک بکری کو شیروں کے سامنے ڈال رہے ہوں گے۔ ہاں، اور اگر ماں باپ کے آگے ان کو ڈالنا ہے تو پھر ماں باپ کی مرضی سے ہی کریں۔ یہ سمپل جواب میں نے آپ کو دیا ہے، ہزاروں باتوں کی ایک بات ہے۔ علی بھائی اپنے اسٹوڈنٹ کو نکاح کے بارے میں، اچھا یہ ایک بندے کے نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ایک بندے کے سوال پڑھ رہا ہوں، یہ ڈفرنٹ ہینڈ رائٹنگز میں، یا تو وہ ایک بندہ سارے لوگوں سے، مختلف لوگوں سے یہ سوال جمع کر کے ادھر رکھ دیے ہیں، یا مختلف لوگوں کے یہ سوال ہیں، بل یہ بائی چانس ہی سارے اس طرح کے آ رہے ہیں اکٹھے۔ علی بھائی اپنے اسٹوڈنٹ کو نکاح کے بارے میں کیا ترکیب دیں گے؟ یہ ترکیب کیا مطلب؟ رشتہ ڈھونڈنے کا طریقہ بتاؤں؟ ہاں، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، وہ جو
قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن کے جو اس وقت ہیڈ ہے نا اسامہ بھائی, انہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, وہ ہے ہی ساری یہ شادی سے متعلق ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ارے بھائی حق مہر کیوں ضروری ہے؟ حق مہر اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اس لیے ضروری ہے. جس طرح زکوٰۃ دینا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے فرض کی ہے, حق مہر اللہ نے فرض کیا ہے اس لیے ضروری ہے. باقی اس کی ٹیکنیکل ریزن میں جتنی مرضی بیان کروں, لیکن اصل ریزن یہ ہے اللہ چاہتا تو بغیر حق مہر کے بھی نکاح درست ہوتا. اللہ نے یہ چاہا کہ حق مہر کے ذریعے نکاح ہو, اور حق مہر ایک شرط نہیں ہے, گواہوں کی موجودگی میں یہ دوسری شرط ہے. ولی کی اجازت سے اگر کنواری لڑکی ہے تو اس کے باپ کی اجازت ضروری ہے, ادروائز حق مہر بھی دے دیں تب بھی نکاح درست نہیں ہوگا. اور اس کے بعد نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے, چھپ کے نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط ہوں گی تو درست ہوگا نکاح. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے؟ نہیں جی, بالکل سب جھوٹی باتیں ہیں, کوئی نہیں ہوا. صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں ترمذی میں حدیث ہے. خواب میں اللہ کا دیدار تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. حلالہ کب ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا جی, حلالہ تو ہے ہی حرام ہے. حلالہ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. حلالہ کرنے والے پر, کروانے والے پر لعنت ہے. جس کو حلالہ کہا جاتا ہے نا وہ چیز ہی کچھ اور ہے جو یہ حلالہ کہہ کے اسے کر رہے ہوتے ہیں. وہ قرآن میں ہے کہ بائی چانس اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دی اور اس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور وہ بھی فوت ہو گیا, یا اس نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے, پری پلان نہیں, اور اس کے بعد وہ اگر اپنے پہلے والے خامند کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ آ سکتی ہے. پری پلان حلالہ نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ بھول کر بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائیں روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو مولوی حلالہ نکال رہے ہیں نا, یہ وہ والا حلالہ ہے جو کہ حرام ہے. ہاں, ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. ہاں جی. اچھا, کئی انوی مولوی کہتے ہیں لعنت ہو جائے گی پر اسٹیبلش ہو جائے گا. لعنت ہی کمائی ہو تسی. ہاں. حضرت عثمان کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں, ان کو اہل بیت میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ تو اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن حضرت عثمان سے جو ان کی اولاد ہے وہ تو ویسے بھی آگے نہیں چلی, اور وہ اولاد ہوتی بھی تو وہ اہل البیت میں شمار نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بنو ہاشم سے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے سیدنا علی کے ذریعے, سیدہ فاطمہ کے ذریعے, تو وہ صرف حضرت فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اہل بیت نہیں ہے. وہ اس لیے اہل بیت ہے کہ ان کے شوہر بنو ہاشم سے تھے, ورنہ حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہے, سیدہ رقیہ بھی اہل بیت ہے, سیدہ زینب بھی, سیدہ ام کلثوم بھی. لیکن اولاد صرف سیدہ فاطمہ کی اہل البیت میں شمار ہوگی کیونکہ ان کے ہسبینڈ بنو ہاشم سے تھے, باقیوں کے بنو ہاشم سے نہیں تھے. تو بیسیکلی اہل البیت بنو اسماعیل میں بنو ہاشم قبیلہ جو ہے وہ اہل البیت ہے. آل علی, آل عباس, آل جعفر اور آل عقیل. وہ غدیر خم کی حدیث والی ویڈیو دیکھ لیں. زکوٰۃ سے متعلق آپ نے 25 اونٹ تک صرف ایک بکری کا بتایا تھا, مہربانی کر کے اس کی تفصیلات بتا دیں. تفصیلات تو بتائی ہوئی ہے نا, 25 اونٹ پہ تو ایک بکری نہیں بتایا ہوا. 5 اونٹ کے بعد زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے, 25 اونٹ پہ نہیں. اس کے لیے آپ مشکات شریف میں جو پہلی جلد کے اینڈ پہ زکوٰۃ کا پورا چیپٹر ہے وہ پڑھ لیں, اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ گائے پہ کس وقت زکوٰۃ شروع ہوگی, بکریوں پہ, اونٹ پہ. 5 اونٹ جو ہے نا وہ تھریشولڈ پوائنٹ ہے. کیا مرنے سے پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو موت آنے والی ہے؟ بالکل اینڈ پہ جا کے شاید ہو جاتا ہو, بعض کو ہوتا ہے بعض کو نہیں ہوتا. جو لوگ اچانک مر جاتے ہیں ان بیچاروں نے تو سوچا بھی نہیں ہوتا. اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کئی لوگوں کا, کوئی ایئر کریش میں اچانک مر جاتا ہے, اسے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی, مے بی مے ناٹ بی. غزوہ بدر میں عورتیں مردوں کو پٹی کرتی تھیں, اور اگر بابے نے مریدنی کو کیچ کر لیا تو کیا ہوا؟ جب زندگی موت کا سوال ہو تو شرعی حکم بتائیں.
بھائی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بابے نے کیچ کیا ہے یہ تو واقعی جعلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی اڑ کے کیچ نہیں کر سکتا. ہالی ووڈ کی فلم میں تو کر سکتے ہیں کیمرے کے کمال سے, وہ ویڈیو بھی لوگوں نے چڑھائی ہوئی ہے. تو یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کیچ کر سکے. یہ ہے ہی جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی ہے. دوسرا, جس بندے کی یہ صلاحیت ہے نا کہ وہ اڑ سکتا ہے اور نگاہ بار کے یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اگر وہ مریدنی کو ہاتھ لگاتا ہے نا تو گل وچ کوئی اور ہے. اسے چاہیے نگاہ مارے ایسے کر کے لینڈ کرا لے, کیونکہ تو ضرورت ہی نہیں ٹچ کرنے کی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, کہتے ہیں نا. تو اگر ان کے بابا جی اشاروں سے کایا پلٹ سکتے ہیں تو مریدنی آ رہی تھی ایسے اشارہ کرتے, کیچ کیتا ہے نا یہ گل وچ کوئی اور ہے. اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں. اب آ جائیں, یہ جو جنگی صورتحال میں وہ واقعی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, تو ان لوگوں کے بارے میں تو ہمارا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ نگاہیں مار کے تو مرم پٹی کر سکتی تھی. نہیں, اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. یہ بات کی کہانی ہے نا, جھوٹ پہ مبنی. تو اس زمانے میں ظاہر ہے جنگوں میں, اور یہ بھی شروع کی جنگوں کا ذکر ہے جب مسلمانوں کے پاس مین پاور نہیں تھی, تو زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں کیا کرتی تھی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن وہ عورتیں وہ تھی جو نگاہیں مار کے سب کچھ نہیں کر سکتی تھی. آپ کے بھی اگر کوئی بابا جی کسی پانی میں ڈوبنے والی مریدنی کو تیر کے بچائیں, ہم اس کو پکڑنے کے اوپر کوئی گدگن نہیں لگائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, پکڑنا پڑتا ہے. لیکن آپ کا بابے کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر سکتے ہیں, پھر وہ اڑ کے مریدنی کو کیچ کر کے تو نیچے اتار رہے ہیں, تو گل وچ کوئی اور ہے. ہاں, پھر ہم آپ کو وہی حدیث سنائیں گے بخاری مسلم کی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے بیعت لینے کے لیے بھی کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ مزیدار سوال تھا, مزہ آیا ہے, نواں وکھری ٹائپ دا سوال سی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں وسیلے کا ذکر ہے. اپنی رائے دے. بالکل, وسیلے کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے, لیکن وسیلے کی جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے. اس وسیلے والی آیت کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. مسئلہ 43 دیکھ لیں, قرآن کلاسز میں بھی آپ وسیلہ لکھیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. میں نے 5 وسیلے بتائے ہیں جو درست ہیں, اور ایک ایسا بتایا کہ جو جعلی ہے. تو وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں, وسیلے کے نام پہ دھوکہ, یہ بھی میری ویڈیو ہے. معاشرے میں آپ کا تعارف اتنا غلط کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی اس حوالے سے زندہ ہے کہ وہ خود نیکی پہ چلے نہ چلے, اپنے زوم میں جس چیز کو برائی سمجھتا ہے اس کا تعارف کروا رہا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں اس سے. یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو غلط تعارف ہو اور آپ آگے چیک کریں کہ یہ کون ہے, اور آپ کو حق کا تعارف ہو جائے. باقی ٹیکنیکلی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ کام لے کے چل رہے ہیں نا. اوریجنلی جس کا کام تھا, جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ غلط تعارف اگر کسی شخصیت کا ہو رہا ہے نا تو رسول اللہ کا ہو رہا ہے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. کتنی؟ 60,000 کتابیں. ہمیں عمر نو بھی مل جائے نا, ہم ان کتابوں کا جواب نہیں دے سکتے. 60,000 کتابوں کا جواب دینے کے لیے 1 سال بھی اگر لگے ایک کتاب کا جواب دینے میں تو 60,000 سال چاہیے. اور نہ ہم دیں گے, ہم ڈاکٹرن کلیئر کریں گے. باقی ہر باریکی کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کا بھی تعارف اسی طریقے سے کروایا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام کے ڈاکیے کا تعارف بھی اگر اس طریقے سے کروایا جا رہا ہے تو ہم خوش ہیں, بہت اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے کیا کچھ نہیں کہا, پاگل کہا, نعوذ باللہ, مجنون کہا, اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے, کہا کہ اسے جو وحی نازل ہوتی ہے یہ پریشان خواب ہے, کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو یہ صبح و شام ہم پہ پڑھتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی. یہ ایک بڑا حملہ تھا نا, اس سے بڑا کیا حملہ ہو سکتا تھا؟ تو ساری کوششیں انہوں نے کر کے دیکھ لی. نبی علیہ السلام کے کریکٹر میں تو کوئی کمی نہیں تھی نا, لیکن
آپ کے اہل البیت کو، آپ کی بیویوں کو بھی انہوں نے الزام تراشی سے نہیں معاف کیا اور لگائے الزامات. ہمیں تو یقین کریں وہ باتیں ریپیٹ کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. سورہ المنافقون میں آیا کہ یہ عبداللہ ابن ابی کہتا تھا کہ ہم عزت والے جب مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. رسول اللہ کو، ان کے اصحاب کو ذلیل کہا، نعوذ باللہ. لیکن ظاہر مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا کریں. عیسیٰ ابن مریم کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک ویڈیو میں عیسیٰ ابن مریم کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یہودی انہیں حرام زادہ کہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار نے منجی نہیں ٹھوکی تھی نا وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی. لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کوئی کہ یہ ڈاکٹر اسرار نے دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہہ دیا. میں نے کبھی یہ ورڈ نہیں یوز کیا، میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی کہتا ہوں بدکاری کی تہمت ان کی والدہ پہ لگی، کبھی کہتا ہوں آؤٹ آف ویڈ لاک، یعنی شادی کے بندھن کے بغیر کہا کہ پیدا ہوئے، اور وہ نیگیٹو سینس میں کہتے تھے. ویسے تو شادی کے بغیر ہی پیدا ہوئے تھے لیکن موجزانہ طور پہ. لیکن ڈاکٹر سرار صاحب نے یہ ڈائریکٹ جملے استعمال کیے، ولد الحرام بھی کہا نعوذ باللہ، اور کہا کہ یہ حرامزادہ کا لفظ استعمال کیا، دجال کا لفظ استعمال کیا. بالکل یہ سب کچھ وہ کہتے تھے. لیکن جب کوئی ان الفاظ کو ریپیٹ کرتا ہے نا تو وہ خود گستاخ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک مولویوں کا فرنٹ مین ہے، اس نے کہیں بات کی کہ انجینئر صاحب نے یہ جو چھوکرا والا لفظ بولا تھا اور ظالم آدمی، میں تو کافروں کے ریفرنس سے بول رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ بعد میں کیوں نہیں بار بار بولتے. بھائی بعد میں چھوڑ دو، میں نے سیدہ عائشہ کے اوپر جو بدکاری کی تہمت لگی اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور اس واقعے افک کا ذکر میں نے درجنوں لیکچروں میں کیا ہے. لیکن میں نے کبھی یہ لفظ نہیں یوز کیا کہ سیدہ عائشہ پہ زنا کا الزام لگا. حالانکہ میں بولوں تو گستاخی نہیں ہے. اگر کوئی لفظ یہ بول بھی دے تو وہ تو الزام کی بات کر رہا ہے نا. لیکن ہم نہیں بولتے، اس لیے نہیں بولتے کہ آپ لوگ اس کو پھر غلط ٹریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ہم جملہ نہ بول رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جملے کو کوئی گستاخانہ سمجھتے ہیں. گستاخانہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں، میرے بارے میں جب بھی کوئی بات آئے گی اسے گستاخی بنائیں گے، دوسرے مولویوں کا ذکر آئے گا کہیں گے اس کا تفرد ہے. ان سے ہم یہاں اختلاف کرتے ہیں، ان کے لیے اختلاف کرتے ہیں. میں گستاخ، میں نے ان لوگوں کے ابے کا ذکر کیا. کفایت اللہ دلوی نے قادیانیوں کے زویے کو حلال کہا اور کہا ان کا حکم اہل کتاب کا ہے. کہتے ہیں یہ ان کا تفرد ہے. کیوں تفرد کیوں ہو گیا؟ کون ہے قادیانیوں کا فرنٹ مین اور یہ سارا کچھ؟ ویسے اعلیٰ حضرت تو تم لوگوں کو بھی قادیانیوں کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں یا قادیانی، سب کا زویہ ہی مردار ہے. 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں، بلکہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اعلیٰ حضرت تو سب کو برابر ہی سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے. آج کل کسی کو بات قرآن و سنت کے مطابق بتاؤ تو وہ کہتے ہیں گمراہ اور وہابی ہو گیا. اور کوئی مسئلہ نہیں، پرانی بات ہوگی. آپ کدھر کہتے ہیں وہابی کا لفظ، آپ کدھر استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے اتنا ترویا ہے انہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب وہ یہ نہیں بات کرتے، کہتے ہیں انجینئر کو سنتا ہے. وہابی کا لفظ تو ختم ہو گیا، وہابی مر گئے ہوں. اب نہیں لوگ یہ بات کرتے. اور یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اور نہ عذرائے تفنن یہ بات کر رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے. آپ جہاں قرآن و سنت کی بات کریں گے آپ لوگ وہابی نہیں کہتے، کہتے ہیں وہ انجینئر نو سنتا جی. کیونکہ وہابی تو آپ قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے، وہ مامو مامو کرتے رہتے ہیں. کیا نجدیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا کہا ہے؟ نج سے مراد شیطان کا سینگ، اور اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. باقی یہ جو بریلویوں نے محمد الوہاب صاحب کے اوپر یہ فتویٰ لگایا وہ بالکل غلط ہے. کیا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا اسلام میں جائز ہے؟ غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. صحیح سوال پوچھا ہے. لائسنس تو بنوانا چاہیے بالکل. اب تو ویسے ہی چلان اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ضرور بنوائیں. اور صرف لائسنس نہیں، گاڑی چلانی بھی آنی چاہیے. ہاں، اور اشاروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کئی ڈرائیور ہیں 20 سال سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی تمیز نہیں ہے. جس وقت چاہیں وہ اپنی لین بدل لیتے ہیں اور انڈیکیٹر بھی نہیں دیتے. پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آ کے آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں. وہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کھڑے ہو کر پانی پینا
ثابت ہے، لیکن حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ یہ جو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ ہم کب مانتے ہیں کہ حدیثیں نہیں تھی؟ حدیثیں منسوخ ہے، بعد میں حکم بدل گیا۔ جس طرح پہلے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حکم تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائے گا وہ دوبارہ سے وضو کرے گا، پھر آگے مسلم شریف میں امام مسلم نے حدیث لی کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا، اور ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی۔ پہلے حکم یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہے، یہ منکرین سنت کے لیے بھی پکی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، اور وضو کا طریقہ آیا سورۃ المائدہ میں۔ ان منکرین سنت سے کہیں کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر تمہارے پہلے وضو ہو تو تمہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں لکھا ہے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو وضو کرو۔ تو یہ حکم یہی تھا پہلے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، لیکن سنت میں آیا کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اگر وضو ٹوٹا نہیں ہوا تو اب نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی وضو سے ہیں۔ لیکن اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ سنت نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ لہٰذا جو لوگ سنت کو نہیں مانتے ویسے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، دوسرا وہ انہوں نے کہیں نماز بھی پڑھنی ہے نا تو انہیں ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے بتائی منسوخ ہے، اس کی منسوخی جامعہ ترمذی میں ہے اور بخاری میں موجود ہے۔ حضرت علی اپنے دور خلافت میں مسجد میں لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھا رہے تھے، اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ اہل کوفہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ اتنا ہی گناہ کا کام ہو تو زمزم کیوں کھڑے ہو کے پیتے ہیں؟ جو اتنا متبرک پانی، کہتے نہیں سنت ہے، سنت کیوں ہے یار؟ کھڑے ہو کے پانی پینا ہی منع ہے۔ اور مکے والوں کے لیے تو ہے ہی زمزم تھا، وہ تو استنجا بھی زمزم سے ہی کرتے تھے جس سے آپ کفن ڈبوتے ہیں۔ مکے والوں کے پاس اور پانی تو کوئی نہیں تھا نا۔ آپ یہاں کسی کو کہنا یہ زمزم کی بوتل ہے میں استنجے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ نعرہ مارنے سے تیار بیٹھے تھوڑے ہستے۔ ان سے پوچھے کہ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس تو پانی یہی تھا۔ تو زمزم ہو یا غیر زمزم ہو وہ آپ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں۔ ہاں عمومی سنت بیٹھ کے پینا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور پیتے تھے، آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ جب میری والدہ فوت ہوئی، میرے والد نے مجھ پر 2 نفل حاجت مغفرت کے پڑھنا لازمی تاکید کیا، اور میں پچھلے 4 سال سے روزانہ 2 نفل پڑھ کر مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ نفل پڑھے بغیر بھی دعا کریں تو دعا تو ہو جائے گی۔ یہ اگر آپ نے خود کوئی نفل مان لیے ہوئے تو الگ سے بات ہے کہ آپ نفل پڑھ کے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ باقی اس قسم کی منت جو اپنے آپ کو مصیبت میں یا مشقت میں آپ ڈالیں تو اس کی کوئی اجازت نہیں۔ باقی یہ بدعت کوئی نہیں ہے، آپ اپنے لیے منت کوئی مان سکتے ہیں اور توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ کفارہ آپ وہی ادا کریں گے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں۔ مسلم شریف میں آیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ اور منت توڑنے کا کفارہ ایک ہی ہے۔ ایک غلام آزاد کریں گے جو آج کل پاسبل نہیں، پھر اس کے ساتھ آیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر غلام نہیں ہے تو، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں، اور اگر اس کے اوپر بھی قدرت نہیں ہے آپ کی تو پھر آپ 3 مسلسل روزے رکھیں گے۔ نماز میں امام کے ساتھ سلام کا منہ سے کہنا ضروری ہے؟ جی کہنا ہے آپ نے۔ تکبیرات انتقال بھی آپ نے کہنی ہے۔ کیا کسی نامحرم کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ مثلاً یا اللہ اس کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ میرے بھائی اس طرح کیا کریں، کسی نامحرم مرد کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے، داڑھی رکھنے کی توفیق دے، اور کسی ایک خاص کے لیے نہ کریں، آپ ساروں کے لیے کریں کہ اللہ تمام مسلمان عورتوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر عشاء کی سنت اور وتر نماز نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی جی۔ قضائے عمری کیسے ادا کریں؟ قضائے عمری کے لیے توبہ کریں، جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں قضا وہ آپ کرتے جائیں۔ قضائے عمری کا طریقہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
کیا آپ مستقبل میں کسی قسم کی کتاب لکھیں گے؟ میں نے تو اتنی کتابیں لکھ دی ہیں ویڈیوز کی شکل میں، اسی کو آپ ریٹرن میں لے آئیں، کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی کتاب موجود ہے، سنت موجود ہے. فقہ جعفری کے مطابق خمس دینے پر آپ کی کیا رائے؟ بہت اچھی بات ہے، اگر یہ ذاکرین اور علماء خود ہی نہ کھا جائیں، غریبوں کو بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے. کیا شہیدوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی، مسلم شریف میں حدیث ہے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے. حقوق العباد بہرحال اس کو معاف کروانے ہوں گے. کوئی ایسا شخص جو گناہ گار ہو شہید ہو جائے تو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی اس کی، سوائے حقوق العباد کے معاملات. میں بینک میں کیش آفیسر ہوں، جو کہ بہت محنت کا کام ہے. بینک میں نوکری کرنا حلال ہے؟ اسلامی بینکنگ کی طرف چلے جائیں جی. جب تک نوکری اور نہیں ملتی اس کو کنٹینیو کریں، ورنہ ادھر چلے جائیں. زندگی میں پریشانیوں الجھنوں سے کیسے نپٹا جائے؟ صبر کر کے اور مستقبل کی امید اور جنت کی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کے. باقی دنیا تو تکلیف کا نام ہے. میں نے صحیح میں پڑھا ہے کہ طوفانی یا بارش والے دن اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ہاں جی، اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. تو نماز جمعہ کے وقت اگر ایسی صورتحال ہو تو جمعے کے لیے تو حدیث ہے بخاری میں، ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام نے اذان میں کہلوایا صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو. تو جمعے کے بارے میں تو حدیث ہے. تو باقی نمازیں تو اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی ہیں. جمعے کے لیے بھی حضور نے کہا، جو کہ انتہائی تاکید والی نماز ہے کہ اس دن ظہر کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اسی کے لیے کہا تھا کہ نماز گھر میں پڑھو. بارش میں آپ گھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں جمعہ نہیں پڑھیں گے، پھر 4 فرض ظہر کے پڑھیں گے. نماز کے دوران کوئی جیب لکھا ہوا ہے، اچھا، نماز کے دوران کوئی جیب سے چوری کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی پکڑ لیں اس کو، جی نماز توڑ دیں، پہلے اس سے نبٹ لیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو باب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے، اہل حدیث کہتے ہیں اس میں واضح الفاظ نہیں کہ ہاتھ رکوع سے پہلے. او بھائی واضح الفاظ ہیں، واضح الفاظ موجود ہیں، کیونکہ وہ قیام کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر میں نے تفصیلی جواب دیا ہوا ہے ویڈیو کے اندر، واضح موجود ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. والدین اور بیوی کے درمیان معاملات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی حل نہیں ہے جی اس کا، کوئی حل نہیں. سمپل یہ ہے کہ ماں باپ بھی ٹالریٹ کریں اور بیوی بھی ٹالریٹ کرے. اور اگر ماں باپ ظاہر ہے وہ تو آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بیوی گھر آنے پہ جو آپ کے ماں باپ کی شکایتیں آپ کو لگائے، ان کی برائیاں بیان کرے، وہ ٹھنڈے دل سے سنے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور وہ ساری باتیں سن کے بیوی کو ڈانٹنے کی بجائے اسے صبر کی تلقین کرے اور اسے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن جب آپ یہ کریں گے کہ وہ پورا دن مزدوری کرے گھر میں اور پھر آپ کی ڈانٹ بھی کھائے، تو پھر وہ کس لیے صبر کرے گی؟ آپ دیوبندی مولوی حضرات مسائل میں جو احادیث کے حوالے دے رہے ہیں جس سے وہ اپنی فقہ کو صحیح مانتے ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہوتی ہیں، اس صورت میں لوگ ان کی بات کو صحیح کدھر مان رہے ہیں جی؟ لوگ کون سا لوگ ہے جو مان رہا ہے؟ ان کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ہجوم ہے. کسی بندے نے، ان کی عام آدمی نے پوری زندگی ٹوپی رکھی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں، یہ جو آپ نماز پڑھ رہے انہیں بتاؤ لکھی کدھر ہوئی ہے؟ وہ تو ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں کر رہا. جو تحقیق کر رہا ہے وہ ادھر ہی آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو پڑھنا شروع کرے اور وہ ادھر رہ جائے. اسی میں نے کہا تھا تبلیغ کی اوپن اجازت دیں، سارے فرقوں کو اجازت ہو، وہ اپنی بات کریں، عوام خود فیصلہ کر لے گی. یہ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں تحقیق کی ہے، کوئی تحقیق نہیں کی ہوئی، 6 نمبر ہی یاد کیے میں. اگر پہلی رکعت رہ جائے تو ہم تیسری رکعت میں رفع الیدین کیسے کریں گے، یا پھر دونوں رکعتوں میں کریں گے؟ بھائی پہلی رکعت آپ کی رہ گئی، نماز کون سی ہے آپ کی؟ اگر تو مغرب کی نماز ہے تو آپ جب سلام پھیریں گے تو وہ آپ کی تیسری رکعت ہوگی. پڑھنے کے اعتبار سے وہ پہلی ہو رہی ہوگی، تو اس کو آپ رفع الیدین سے ہی سٹارٹ کریں گے. لیکن اگر آپ پڑھنے کے اعتبار سے کسی ایون رکعت کے اندر ہیں تو پھر آپ نے اس کو رفع الیدین کے بغیر سٹارٹ کرنا ہے. مثلا کسی نے
3 رکعتیں جماعت سے پڑھی ظہر کی، ایک اس کی رہ گئی تھی، اب سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا نا تو وہ اس کی چوتھی رکعت ہے، تو چوتھی رکعت بغیر رفع الیدین کی سٹارٹ ہوگی. اس طرح کریں گے آپ اپنی دیکھیں گے کہ آپ کی کون سی ہے. میں بینک میں سیکورٹی گارڈ ہوں تو ہمیں نماز یہ جمعہ نہیں پڑھنے، نہیں نماز تو پڑھنے دیتے ہیں، یہ تو ایسے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں جسے نماز نہ پڑھنے دے، ایسے تو نہیں ہوتا میرے بھائی. نماز کے لیے تو تھوڑا سا وقفہ ضرور کرنے دیتے ہیں وہ، ادروائز پھر کوئی اور نوکری ڈھونڈیں اگر نماز آپ کی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو. اگر کوئی انسان گروی مکان لینا چاہے تو کیا یہ سود میں آئے گا؟ نہیں، کوئی سود میں نہیں آئے گا. جس کے پاس آپ نے گروی رکھوایا ہے نا وہ اس مکان سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے سود ہو جائے گا. وہ صحیح بخاری میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس بھیڑ بکریاں گروی رکھوائے تو ان بھیڑ بکریوں کا دودھ صرف اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے وہ جتنا ان کے کھلانے پلانے پہ وہ خرچہ کر رہا ہے. اس کا جو اضافی دودھ ہے وہ اسی مالک کو دے گا جس کی بکریاں ہیں. یہی تو آپ نیکی کر رہے ہیں نا، کسی کو قرض دے رہے ہیں اور گارنٹی کے طور پہ اس کا مال رکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو گارنٹی کے طور پہ مال رکھ رہا ہے اس سے آپ نفع اٹھانا شروع کر دیں تو یہی تو سود ہے، وہ نہیں آپ اٹھا سکتے. الا یہ کہ اس کا کرایہ، مثلا آپ کے پاس کسی نے مکان رکھوایا، آپ اس میں رہیں، اس کا کرایہ دیں اس کو، کیونکہ مالک تو وہ ہے نا. دین کے احکامات سمجھنے کے لیے بلوغ المرام کتاب پڑھی جائے تو وہ کافی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ون آف دا بیسٹ بک ہے فقہ کی. امام ابن حجر اسقلانی نے بلوغ المرام لکھی ہے، ایک جلد میں اہل حدیث نے شائع کی ہے فقہ الاسلام کے نام سے. انہوں نے سمجھ لیں کہ قرآن، بخاری، مسلم سے نوٹس ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، اس اعتبار سے جو بنیادی آپ کو احکام و مسائل سیکھنے چاہیے. مشکات تو خیر بہت بڑے لیول کی کتاب ہے، وہ ایک چھوٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بنیادی جو عام 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں. بیسٹ کتاب ہے. نہیں جی، آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے. ہاں، ساری پرچیاں مکمل کر دی ہیں، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آئی ہو اور میں نے پڑھ کے اس کا جواب انہیں دیا ہو. الحمدللہ. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور پورے ہفتے ہمیں اس طرح مختلف لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ ملتی رہتی ہے، اس لیے ہم اس پروگرام کے اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں،
غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔